وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جس کی رحمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، جس کی نعمتیں انگنت ہیں۔ انسان اپنے ارد گرد جہاں بھی نظر کرتا ہے اس کو اللہ رب العالمین کی رحمتیں نظر آتی ہیں۔ اللہ کے احسانات اتنے سارے ہیں کہ بندہ ان کو شمار نہیں کر سکتا، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ لیکن اس کے باوجود انسان کی زندگی میں صرف نعمتیں نہیں ہیں، یہاں پر زحمتیں بھی ہیں، یہاں آزمائشیں ہیں، یہاں مصیبت ہے، تکلیف ہے، درد ہے، موت ہے۔ اسی دنیا کے اندر زلزلے آتے ہیں، شہروں کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، سیلاب آتا ہے، ملک کے ملک اس میں ڈوب جاتے ہیں۔ اسی دنیا کے اندر کسی چھوٹے سے بچے کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، آدمی بیمار ہوتا ہے، لوگ فاقہ کشی سے مر جاتے ہیں۔ بہت ساری مصیبتیں بھی اس دنیا کے اندر ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے اور بہت اہم سوال ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا رحمان اور رحیم ہے، اس کے باوجود اس نے دنیا میں مصیبتیں کیوں رکھی ہیں؟ یہاں پر آزمائشیں کیوں ہیں؟ یہاں تکلیف کیوں ہیں؟ یہاں درد کیوں ہیں؟ جب ساری کائنات اس کی مرضی سے چلتی ہے، ساری کائنات میں اس کی مشیت چلتی ہے، تو یہاں تو صرف رحمتیں ہی رحمتیں ہونی چاہیے تھیں، یہاں تو صرف نعمتیں ہی نعمتیں ہونی چاہیے تھیں، یہاں زحمت نہیں ہونی چاہیے تھی، یہاں مصیبت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہاں مصیبت کیوں ہے؟ یہاں زحمت کیوں ہے؟ یہاں تکلیفیں کیوں ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اس کا جواب جاننا دو وجہ سے ضروری ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نعمت میں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہر کسی کے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے فضل کیا ہے، اللہ نے رحمت سے نوازا ہے، تو بندہ اس رحمت کے بدلے میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، کبھی تنگ دستی کا مسئلہ ہو، کبھی بیماری کی کیفیت ہو، اس صورتحال میں ایک ایمان والے کا رویہ اللہ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ شکر کرنا نسبتاً ایک آسان چیز ہے کہ اللہ نے نعمتیں نازل کی ہے اور بندہ شکر کیے جا رہا ہے، لیکن مصیبت کے وقت بندے کی فکر، اس کی سوچ اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، یہ نسبتاً ایک مشکل چیز ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نعمتوں میں شکر کرنے میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن جب مصیبت کا ماحول ہوتا ہے تو اس مصیبت کے ماحول میں وہ اپنے ایمان پر، اپنے دین پر استقامت کا ویسا مظاہرہ نہیں کر پاتے جیسا اللہ رب العالمین نے ایک ایمان والے بندے سے مطالبہ کیا ہے۔ تو مصیبت کیوں آتی ہے؟ جب تک یہ بندے کے سمجھ میں نہیں آئے گا وہ مصیبت میں اس کی فکر اور سوچ کیا ہونی چاہیے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، یہ نہیں سمجھ پائے گا۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ جاننا ضروری ہے کہ بندے پر مصیبت کیوں آتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب بندہ یہ سمجھ پائے گا کہ مصیبت کیوں آتی ہے تو اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہوگا۔ بہت سارے لوگ اس سوال کا جواب ان کو کیونکہ صحیح پتہ نہیں ہوتا کہ مصیبت کیوں آتی ہے تو وہ الحاد کے شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے ملحدین کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر اس کائنات کا بنانے والا ہے تو دنیا میں مصیبت نہیں ہونی چاہیے تھی، یہاں تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھی، مصیبت کیوں آتی ہے انسان پر؟ اس کا سب سے پہلا جواب تو یہی ہے کہ مصیبت بندے کے ایمان کو آزمانے کے لیے آتی ہے۔ عام حالات میں بندہ ایمان کی دعوے داری کرتا ہے اور اس پر استقامت دکھاتا ہے، اللہ رب العالمین ایمان والے بندے کو تھوڑی سی مصیبت میں ڈال کر کے اس کی ایمان کی دعوے داری کو ناپ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی دعوے میں کتنا سچا ہے۔ عام حالات میں اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا یہ آسان بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تعلق کو، اس کے خلوص کو، اللہ کے ساتھ اس کی محبت کو، انسان کی للہیت کو مصیبت میں ڈال کر کے، مصیبت کی بھٹی میں جلا کر کے آزماتا ہے کہ یہ اللہ سے محبت کی دعوے داری میں کتنا سچا ہے۔ دیکھیے زبان سے ایمان کی دعوے داری کرنا بہت آسان ہے، بلکہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے بعض مرتبہ دعوے داری ان کی بہت بڑی ہوتی ہے۔ دیکھیے منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی بڑی قسمیں آ کر کے کھاتے تھے، بڑی بڑی زبان سے دعوے داریاں تھیں، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے قسمیں کھایا کرتے تھے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب یہ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جب یہ بات کرتے ہیں آپ ان کی بات سنیے۔
بڑی بڑی باتیں کرنے والے، بڑی بڑی دعوے داریاں دکھانے والے، لیکن جب ان کے ایمان کو آزمایا گیا مصیبت کی حالت میں تو یہ پتہ چلا کہ یہ ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں، ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، ان کا ایمان کھوٹا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو آزمایا، جب مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو سمجھ میں آیا کہ ایمان کی دعوے داری میں کتنے سچے ہیں۔ تو یہ آزمائشیں بندے کے ایمان کو اور اس ایمان کے دعوے کو آزمانے کے لیے آتی ہیں، بندے کے اللہ سے تعلق کو آزمانے کے لیے آتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین جتنا بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور جتنا اللہ رب العالمین بندے سے محبت کرتا ہے اتنا ہی اس کو آزماتا ہے۔ ہم عام لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو نوازتے ہیں۔ اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو اور زیادہ آزماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ رب العالمین جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو مصیبت میں ڈالتا ہے، ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، ان کو پریشانیوں میں ڈالتا ہے۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کتنی محبت تھی لیکن زندگی میں کتنی آزمائشوں سے ان کو گزارا گیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی آزمائشیں آئیں۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت میں ڈال کر کے دیکھتا ہے کہ بندہ ایمان کی دعوے داری میں کتنا سچا ہے۔ جو کافر ہوتا ہے وہ بعض مرتبہ نعمت میں تو کامیاب ہو جاتا ہے شکر گزاری میں، لیکن جیسے ہی مصیبت آتی ہے ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انسان کا معاملہ یہ ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، کہ انسان کو جب اللہ رب العالمین آزما رہا ہوتا ہے، اس پر خوب نوازشیں کرتا ہے، اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے میرے رب نے میرے ساتھ اکرام کیا، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، گھر کے دروازے پر اللہ رب العالمین کی شکر کی آیتیں نکال کر کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اللہ رب العالمین اس کی آزمائش کا دوسرا دور شروع کرتا ہے، اس کے رزق میں تھوڑی سی تنگی کرتا ہے، یقول ربی اہانن، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی ہے، میری بے عزتی کی ہے۔ تو بندے پر پہلی مصیبت کی آنے کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بندے کے ایمان کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے، اس کی استقامت کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے، اس کے دعوے کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے محبت کی دعوے داری میں کتنا سچا ہے۔ آزمائش کی، امتحان کی، مصیبتوں کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے ان مصیبتوں میں قریب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے عام حالات میں بندہ اللہ سے ویسی قربت نہیں حاصل کر پاتا جیسی وہ مصیبتوں میں حاصل کرتا ہے۔ جب وہ اللہ رب العالمین سے مصیبت کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتا ہے یا سجدے میں جا کر کے اللہ سے کچھ طلب کرتا ہے، اس وقت اللہ سے جو تعلق اس کا بنتا ہے وہ عام حالتوں میں نہیں بن سکتا۔ آپ تصور کریں کسی کا بچہ آئی سی یو میں ایڈمٹ ہو، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، ہمارے یہاں ڈاکٹر جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب سب اوپر والے کے ہاتھ میں، حالانکہ ہمیشہ معاملہ اوپر والے کے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لیکن بندہ جب مصیبت میں آتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس حالت میں جا کر کے جب وہ اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکاتا ہے اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اپنے بچے کی جان طلب کر رہا ہوتا ہے، اپنے بچے کے لیے شفا طلب کر رہا ہوتا ہے، اس وقت جو تعلق اس کا بنتا ہے وہ عام حالات میں نہیں بن سکتا۔ فرعون جیسا طاغوت وہ بھی جب ڈوبنے لگا تو وہ بھی ایمان لے آیا کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر کے آتا ہوں۔ خود مشرکین مکہ کے بارے میں جن کے شرک کا یہ عالم تھا کہ وہ سفر کرتے تھے تو سفر میں بھی وہ کوئی نہ کوئی بت رکھے رہتے تھے عبادت کرنے کے لیے، اور بت نہیں ملتا تو مٹی جمع کر کے اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ان مشرکین کا یہ معاملہ تھا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ یہ مشرکین بھی جب کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو مصیبت میں جو قربت بندے کو اللہ رب العالمین سے کی نصیب ہوتی ہے وہ عام حالت میں نصیب نہیں ہوتی، اس لیے بھی اللہ رب العالمین بندے کو مصیبت میں ڈالتا ہے۔ مصیبت میں ڈالنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بندے کو اس کی اوقات یاد دلائی جائے، اس کی حیثیت یاد دلائی جائے، اس کا مقام یاد دلایا جائے، اس کو یہ احساس دلایا جائے کہ تم اللہ رب العالمین کی مشیت کے سامنے کتنے محتاج ہو۔ عام حالت میں بعض مرتبہ نعمتوں میں بندے کو اپنی محتاجگی کا، اپنی بے بسی کا، اپنی لاچارگی کا احساس نہیں ہو پاتا۔ جب وہ مصیبت میں آتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں کتنا بے بس ہوں، میں کتنا لاچار ہوں، اور کیسے میری زندگی کے سارے معاملات وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں، وہ لمحوں میں میری زندگی کایا پلٹ کرنے پر قادر ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا جب تمہارا کوئی عزیز، تمہارا رشتہ دار، تمہارا دوست، تمہاری ماں، تمہارا باپ تمہاری آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہا ہوتا ہے، تم دنیا کی دولت تمہارے پاس ہے، دنیا کی ترقیاں تمہارے پاس ہیں، ہر طرح کے وسائل و اسباب تمہارے پاس ہیں، سائنس کی ترقی کا دور ہے، اس ترقی کے دور میں بھی
انسان مر رہا ہوتا ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے، نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم تو تم سے زیادہ ان کے قریب ہوتے ہیں، ہمارا علم ہماری قدرت تم سے زیادہ قریب ہوتی ہے، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے، تم دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم کسی کے فرما بردار نہیں ہو، تم پر کسی کا بس نہیں چلتا ہے، تم آزاد ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو یہ تمہارا بچہ، یہ تمہاری بیوی، یہ تمہارا باپ، یہ تمہارا دوست، یہ تمہارا رشتہ دار تمہاری آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہا ہے، اس کی جان اس کی جسم میں واپس لا کر کے دکھاؤ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو۔ ایسی مصیبتوں میں جب آدمی کو اپنی بے بسی کا، اپنی محتاجگی کا اور اپنی لاچارگی کا احساس ہوتا ہے تو اس کو اپنی بندگی کا احساس ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں بندہ ہوں، میں رب نہیں ہوں، میں خدا نہیں ہوں، کائنات میرے اختیار میں نہیں ہیں، میری اپنی چیزیں میرے اختیار میں نہیں ہیں، میرے اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ میرے اپنے اختیار میں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کو مصیبت میں ڈال کر کے اس کو اس کی بیچارگی کا، اس کی بندگی کا احساس دلا رہا ہوتا ہے، اس کی محتاجگی کا احساس دلاتا ہے۔ چوتھی وجہ بندے کو مصیبت میں ڈالنے کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کو مصیبت میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ وہ جنت کی خواہش کرے۔ آپ سوچیے اگر دنیا میں کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو تو بندہ جنت کیوں چاہے گا؟ جنت تو بندہ چاہتا اس لیے ہے کہ وہ ایک ایسی زندگی ہوگی جہاں نعمتیں بے شمار ہوں گی اور کوئی مصیبت نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، کوئی فکر اور ٹینشن نہیں ہوگا۔ تو مصیبت میں ڈال کر کے بندے کو اللہ رب العالمین اس سے یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی محبت اس کے دل میں کم ہو اور جنت میں جانے کی خواہش اس کے دل کے اندر ہو۔ بعض مرتبہ مصیبتیں بندے کی کسی گناہ کے لیے عذاب ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین دنیا میں چھوٹی سی مصیبت ڈال کر کے اصل میں اس کو جگا رہا ہوتا ہے، اس کو اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے، اس کو احساس دلایا جا رہا ہوتا ہے کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو وہ غلط راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ کر کے بڑا عذاب آنے سے پہلے سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ہم بڑے عذاب بھیجنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں تاکہ لوگ رجوع کر لیں، توبہ کریں، واپس اللہ کے راستے پر آ جائیں۔ بعض مرتبہ مصیبتیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ ہم کو ظاہر میں لگتا ہے کہ کوئی مصیبت یہ ہمارے لیے مصیبت ہے، لیکن اللہ نے اس میں ہی ہمارے لیے رفعت رکھی ہوتی ہے، اس میں ہی ہمارے لیے خیر رکھا ہوتا ہے۔ ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ کوئی دنیا کا خیر ہوتا ہے یا کبھی آخرت کا خیر ہوتا ہے کہ ہم کو ظاہر میں ایسا لگتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ ممکن ہے کوئی چیز تم کو بری لگے لیکن اس میں ہی اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھا ہو۔ زندگی میں ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، کوئی نوکری چھٹی، آدمی کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے تکلیف کا باعث ہے، میرے لیے مصیبت ہے، لیکن اس نوکری کو چھڑا کر کے اصل میں اللہ تعالیٰ بندے کو اور کوئی بڑی نوکری دلانا یا اس سے کوئی اور بڑا کاروبار کرانا مقصود ہوتا ہے۔ کبھی بچے کی موت ہو جاتی ہے، بندے کو لگتا ہے کہ بہت بڑی مصیبت کی بات ہے، لیکن اس بندے کے اس بچے کی موت میں ہی اللہ رب العالمین نے اس کے لیے خیر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے وہ شخص، اس کی کیا حالت ہوگی جس کو حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا، جس کے بچے کی موت ہوئی گی اس کے لیے تو بہت تکلیف کا باعث ہوگا، لیکن اس موت ہی میں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے خیر رکھا تھا۔ ایک بندے کی کشتی حضرت خضر نے توڑ دی، کشتی کا ٹوٹنا اس کے لیے تکلیف کا باعث تھا، لیکن اس مصیبت میں ہی اللہ رب العالمین نے اس کے لیے خیر رکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت کم عمری میں جب وہ کچھ سمجھنے کے لائق نہیں تھے تو ان کے بھائیوں نے لے جا کر کے ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں میں ڈالا جانا ان کے لیے مصیبت تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کنویں کے ذریعے سے ان کو زمانے کے سب سے ترقی یافتہ شہر میں پہنچا دیا۔ کہاں وہ شام کے ایک دیہات کے رہنے والے تھے، کہاں اللہ رب العالمین نے ان کو مصر میں پہنچا دیا اور ایک ترقی یافتہ شہر میں ایک بڑے امیر گھرانے میں ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا انتظام ہو گیا۔ دوسری مرتبہ ان کو لے جا کر کے جیل ڈال دیا گیا، لیکن اس جیل کے سلاخوں کے پیچھے سے ہی ان کے لیے اللہ رب العالمین نے حکومت تک پہنچنے کا راستہ کھول دیا۔ تو زندگی میں ایسا بہت کچھ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ہم کو لگتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے لیے مصیبت ہے، لیکن اللہ نے اسی میں ہمارے لیے خیر رکھا ہوتا ہے۔ اس لیے بندے کو، ایمان والے بندے کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی خیر ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آخرت میں اس کا خیر ملنے والا ہے، دنیا میں اس کو کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ بندے کے لیے ایک مقام طے کر دیتا ہے جنت میں، اور دنیا میں وہ اپنے اعمال سے وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا تو اللہ اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس مصیبت کے ذریعے سے وہ اس مقام تک پہنچ سکے۔ اللہ کے نبی، یہ آپ سوچیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل مصیبت کو اور اہل عافیت کو الگ کر دے گا، عافیت والے الگ ہوں گے، مصیبت والے الگ ہوں گے، اور ہر آدمی کو اس کی مصیبت کے حساب سے اجر دیا جائے گا۔ جتنی بڑی دنیا میں مصیبت تھی اتنا ہی بڑا عزم، انا عزم الجزاء مع عزم البلاء،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عزم الجزاء ما عزم البلاء، کہ جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا ہی بڑا اجر ہے اس کے لیے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ مصیبت والوں کو اجر دے رہا ہوگا ان کی مصیبت کے بدلے میں، تو جو عافیت والے ہوں گے اس اجر کو دیکھ کر کے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری چمڑیوں کو قینچی سے کاٹ دیا گیا ہوتا اور جو اجر آج مصیبت والوں کو مل رہا ہے وہ ہم کو مل سکتا۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ کوئی چیز ہمارے لیے مصیبت ہوتی ہے لیکن حقیقت میں مصیبت نہیں ہوتی، اللہ نے اس میں ہمارے لیے خیر رکھا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ مختصر سی باتیں مصیبت کی حکمت کے حوالے سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو جب تک زندہ رکھے، عافیت سے زندہ رکھے، ہر طرح کی آزمائش سے ہماری حفاظت فرمائیں اور ہماری زندگی ایسے ہی عافیت سے گزر جائے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ یہ بہتر ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایمانوں کو آزمائے، ہم کو مصیبت میں ڈالے اور ہم کو صبر کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کی اور شکر کی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔